بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 مارچ بروز اتوار آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل، آج اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران آپ بہت بہتر رویے اور پرجوش جذبات سے محروم ہوں گے، لیکن سب سے بڑھ کر بہتری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے محتاط رہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی فرد آپ کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر آپ کی جڑیں کاٹ سکتا ہے۔ آپ کو کسی قسم کی نئی کاروباری سرگرمیوں سے اجتناب برتنا چاہیے، کیونکہ آپ کی کامیابی کے امکانات خاصے کم ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے پیاروں کی خواہشات اور ضروریات پر توجہ دیں، کیونکہ آپ دونوں باہمی طور پر اپنے گھر کی بہتری کے منصوبے بنا سکیں گے۔ اپنے وسائل کے بارے میں غلط تخمینے مت لگائیں اور نہ ہی کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ ٹورس یعنی برج ثور، آج آپ کو اپنے جذبات و احساسات میں پیدا ہونے والی مشکلات یا رکاوٹوں کے بارے میں دوسروں سے مشاورت کرنے یا اپنی دلی کیفیات کا اظہار کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کے بارے میں اڑائی جانے والی بے بنیاد افواہ کی وجہ سے آپ میں بھی منفی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں اور نظر انداز کیے جانے کی سوچیں بھی غالب آ سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو سوچوں کے دائرے میں قید نہ کریں، ورنہ افسردگی کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو اپنے برے موڈ سے باہر نکالنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنے پیاروں کے ساتھ بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنی شریک حیات کی بات کو غور سے سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا، آج بہت زیادہ محتاط ہونے کی وجہ سے آپ کسی کاروباری معاہدے کو حتمی شکل دینے اور کسی نئے کام کا آغاز کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ خاطر خواہ مالی مفادات حاصل نہ کر پائیں گے۔ آج معمول سے ہٹ کر آپ سماجی طور پر متحرک نہ ہوں گے اور اسی بنا پر دوست احباب سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اس تنہائی سے بچیں اور محتاط رہیں، کیونکہ اس کا احساس آپ کو بہت دیر سے ہوگا۔ آپ کو اپنا زیادہ تر وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنا چاہیے اور دستیاب خوشیوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اپنی پریشانیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیں۔ کینسر یعنی برج سرطان، آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ میں بد مزاجی اور لا تعلقی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دوست آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو حقائق کی روشنی میں خود کو سنبھالنے میں معاون ثابت ہو سکیں گے۔ آج آپ عجیب سے بے چینی اور مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان حالات و کیفیات میں کسی قسم کی محض آرائی کی جانب توجہ نہ ہوں اور نہ ہی ایسی سرگرمیوں کا حصہ بنیں جب کہ اپنے بارے میں کوئی بھی اہم فیصلہ کر کے اپنے آپ کو مشکلات کا شکار نہ بنائیں۔ اپنا اعتماد بحال رکھیں اور یقین کر لیں کہ آپ کے قریبی افراد یہ سب کچھ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دل و جان سے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لیو یعنی برج اسد، آج اپنے پیاروں سے کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے سے آپ کے لیے کسی بات پر بھی توجہ دینا ممکن نہ رہے گا۔ اگر اپنے کام کی جگہ ایسا ماحول سامنے آئے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ حقیقت سے بہت زیادہ بڑھ کر نظر آ رہا ہوگا، جبکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج مالی فوائد حاصل کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے، جبکہ آپ کو قسمت آزمائی سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد موجود افراد کی جانب بھی توجہ دیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے پیاروں کے مشوروں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی نئی فنکارانہ سرگرمیوں کا آغاز کر کے اپنا سکون اور چین برباد نہ کریں اور نہ ہی مالی نقصان بڑھانے کی کوشش کریں۔ ورگو یعنی برج سملا، آج آپ کاروباری طور پر کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ منافع بخش کاروباری معاہدہ کر سکتے ہیں یا کسی نئی ملازمت کی تلاش میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں بحث و تکرار سے بچائیں اور دوسروں کے منہ نہ لگیں۔ اپنے بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے سے ہی اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون بنا پائیں گے۔ آج آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ مل کر اپنے تمام معاملات کو نہ صرف یہ کہ سدھار سکتے ہیں، بلکہ اپنی مشکلات پر بھی قابو پا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے بہت عرصہ سے التوا کا شکار ادھورے یا نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کی کوشش بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیبرا یعنی برج میزان،
آج مالی دشواریوں یا اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے کسی کاروباری دورے کا ارادہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے طویل المدتی منصوبوں کے بارے میں دلیرانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ حالانکہ آپ کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے آپ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے پیار بھرے جذبات آج کسی مثبت پیش رفت کے لیے کسی تبدیلی کے مرحلے سے گزر سکتے ہیں۔ آپ کو شام میں کسی تقریب میں شمولیت کا دعوت نامہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہی مصروف رکھیں اور کسی بھی دعوت میں جانے سے گریز کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آج آپ کو اپنے بارے میں کوئی بھی بات واضح انداز میں کرنے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے یا باہمی گپ شپ کے پروگرام میں دور رہنا چاہیے، ورنہ کئی قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ موجودہ وقت میں کسی طرح کی بھی نئی سرمایہ کاری کرنا یا کسی قیمتی چیز کی خریداری کرنا فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ ممکنہ طور پر آپ کو کسی ایسے کاروبار کی ناکامی کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی جس کی کامیابی کے بارے میں آپ نے دوسروں کو یقین دہانی کرا رکھی ہوگی۔ اپنی باتوں کو وضاحت سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے شراکتی معاملات دباؤ یا ٹینشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آج اپنی صحت کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ انہی جذبات کی وجہ سے آپ اپنے حلقہ احباب سے کٹ سکتے ہیں یا پھر بے چینی میں کوئی جذباتی قدم اٹھا کر اپنے لیے تنہائی کا عذاب سمیٹ سکتے ہیں۔ ایسی کیفیات میں دوسروں سے کھلے دل سے بات چیت کر کے اپنے دل کا غبار نکالنے اور اپنے حالات کو سمجھنے کی کوشش بھی ضرور کریں، لیکن جب بات آپ کے پیاروں کی ہو تو سب احتیاطیں فراموش کر کے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں۔ شام میں کوئی قریبی فرد آپ سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے موڈ کو بحال کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، جس سے دیکھنے والے بھی حیران ہو سکتے ہیں۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آج آپ کو کسی قسم کے کاروباری دورے کا پروگرام بنا کر مالی مفادات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی دلیرانہ فیصلے کر کے آگے قدم بڑھانا چاہیں، کیونکہ آپ مالی نقصان کر سکتے ہیں اور اپنے غیر سماجی رویے کی وجہ سے آپ کے قریبی افراد بھی آپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ معمول سے ہٹ کر اقدامات کرنے سے فوری نتائج کا حصول ممکن نہ ہوگا۔ اپنے سماجی منصوبوں میں کامیابی نہ ملنے سے آپ کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا شیڈول طے کریں تاکہ آپ کے جذبے سلامت رہیں اور کسی طرح کی دل شکنی سے بھی محفوظ رہ پائیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کو اپنے معمولات کی ادائیگی میں رکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، جبکہ آپ میں دوسروں سے لا تعلقی اور بیگانگی کے جذبات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی قسم کے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی الجھنے سے گریز کریں۔ آج آپ کو اپنے امور میں بہتری لانے کے لیے اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ ان حالات میں آپ اپنے گھریلو امور میں مصروف ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کی توجہ منفی سوچوں سے ہٹ سکتی ہے۔ اپنے خیالات اور بہترین آئیڈیاز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے خود کو متحرک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ سب کچھ ہی جامد ہو کے رہ جائے گا۔ پیسز یعنی برج حوت، آج اپنے بارے میں دوسروں سے کوئی بات کرنے کو دل نہ چاہے گا، جبکہ آپ اپنے ذاتی مسائل کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کریں گے۔ اپنے کاروباری معاملات میں بھی آپ کسی قسم کے لین دین میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے۔ ان کیفیات کی وجہ سے آپ کو حد درجہ محتاط رہنا ہوگا، ورنہ آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو سماجی سرگرمیوں کے حصہ بنا کر متحرک کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھریلو امور کو حل کرنے کی جانب توجہ دیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس حد تک آپ سنجیدہ ہیں اور مکمل تنگ و دو کر کے ان معاملات کو حل کرنے میں ملوث ہو رہے ہیں، اصل میں بات اس حد تک خراب نہیں ہے، بلکہ اصل میں معاملہ کچھ اور ہی ہے۔